السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج ہم جس سورہ مبارک سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابتدائی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارک سورۃ الضحیٰ کے بعد 12ویں نمبر پر نازل ہوئی، 1 رکوع جبکہ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارک میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں، تقریباً 22 ہیں، ان تمام صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر ہے۔ درمیان میں کچھ قیامت کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اصل ذکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک کا ہے۔ ایک اہم چیز جسے مفسرین کرام نے سورۃ الضحیٰ کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ رہ گئی تھی، آج ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ہر سورہ کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے، اور تکبیر کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تکبیر کو سورت کے شروع میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سورہ کے آخر میں بھی پڑھنا، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ لہذا تمام احباب اس چیز کا اہتمام کر لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل عرب کے جو حالات تھے اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس سورہ مبارک کو مکمل کریں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، اس وقت لوگوں کے عقائد بہت برے تھے۔ اہل عرب اخلاقی اعتبار سے اور رسموں کے اعتبار سے ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھے۔ وہ کعبۃ اللہ جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں رب تعالیٰ کی عبادت کے بجائے 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اور ظلم کی انتہا یہ کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت نصب کیے گئے تھے پوجا کے لیے۔ نجران میں رہنے والے عیسائیوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے بزرگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کوئی مجسمہ کعبہ میں نہیں ہے، لہٰذا اہل مکہ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بت بھی نصب کر دی، یعنی ان 360 بتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بھی بت شامل تھا، اور ان میں عیساف اور نائلہ کا بھی بت تھا۔ عیساف مرد کا نام ہے جبکہ نائلہ ایک عورت کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، اور ذخیرۃ الجنان کے اندر آتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو اور کوئی جگہ نہ ملی۔ اس وقت چونکہ پاپولیشن بہت کم ہوتی تھی، اب تو الحمدللہ کعبۃ اللہ میں ہر وقت آبادی رہتی ہے، لہذا شام کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ اندھیرا تھا اور لوگوں کی تعداد بھی کم تھی، ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، تو اللہ رب العالمین کے گھر کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو انسانی شکل میں ہی پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے پہلے تو عبرت کے لیے ان کے بت نصب کر دیے، اور کچھ عرصہ تک تو لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اتنا گند عقیدے کے لحاظ سے تھا کہ وہ گھر جو صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے تھا، وہاں اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اس کی عبادت کے بجائے دوسروں کی پوجا ہوتی تھی۔ قتل و غارت گری، چوری چکاری، ڈاکے، رہزنی یہ عام تھی، بلکہ اس دور کے اندر کوئی کسی شریف الطبع آدمی کے ساتھ رشتہ داری گانٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ جو شخص کسی کے ہاں اپنا رشتہ پیش کرتا تو اس سے پوچھا جاتا تم نے کتنے ڈاکے ڈالے ہیں، کتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو اغوا کیا ہے، کتنے لوگوں کو یرغمال بنایا، شراب کس قدر پیتے ہو۔ جو اس میرٹ پر پورا اترتا اس کو بغیر کیلو کال کے رشتہ مل جاتا، اور جس کے متعلق گواہی ملتی کہ یہ بڑا شریف آدمی ہے، اس نے آج تک کوئی چوری چکاری نہیں کی، کوئی قتل نہیں کیا، کسی اغوا میں ملوث نہیں ہے، تو لوگ اسے کہتے بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارے ساتھ رشتہ داری کون گانٹھے گا۔ ان کے نزدیک شرافت عیب تھا،
وہ سمجھتے تھے کہ ان کی لڑکی تو بھوکی مر جائے گی، اور ایسا بزدل آدمی جس نے آج تک ایسی کوئی کارروائی نہیں کی، وہ ان کی لڑکی کی کیا حفاظت کرے گا؟ اسے کھلائے پلائے گا کہاں سے؟ کیونکہ ان کے ہاں بہادری کا معیار چوری، ڈاکہ، قتل اور اغوا ہی تھا، اور جو یہ کام نہیں کرتا تھا وہ ان کے ہاں گھٹیا اور کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے ایسی پستی میں گرا ہوا ماحول اور معاشرہ تھا جہاں پر آپ علیہ السلام کو بطور پیغمبر مبعوث کیا گیا۔ تو ایسے ماحول میں جہاں عقائد درست نہ ہوں، اخلاق خراب ہوں اور خراب ہی خراب ہوں، اور ساتھ دینے والا، حمایت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، ایسے موقع پر حق بات کو بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ سارے عرب مخالف، یہود و نصارہ مخالف، مشرکین مخالف، اور تو اور اپنے قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ تک آپ کے مخالف تھے۔ اور جس پروگرام کو لے کر آپ آئے تھے، وہ پروگرام سب کو ایسے لگتا تھا جیسے گولی لگتی۔ وہ پروگرام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الصافات کے اندر بیان فرماتے ہیں، اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک یہ لوگ کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے تھے۔ اور سورۃ صاد کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ ان کے نزدیک یہ چیز بڑی عجیب تھی کہ آپ علیہ السلام تمام معبودوں کے بجائے ایک معبود برحق کی بات کرتے ہیں، سب معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ۔ وہ ایسے ماحول میں حق بات کو بیان کر رہے تھے جس ماحول کے اندر وہ لوگ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔